اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم افیدوا، ثم پھر، افیدوا، افادہ یفیدو وہی کلمہ ہے، یہ فا یا دال سے نکلے گا۔ افیدو تو تم واپس پلٹو، من حیثو، من سے، حیثو جہاں سے، افادہ جہاں سے پلٹے، الناسو لوگ، واستغفر اللہ تو اللہ سے ڈرو۔ افادہ یفیدو کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہونا، فارغ ہو کے تم واپس پلٹو، وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں۔ واستغفر اللہ تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافیاں مانگو۔ ان اللہ، انا بے شک اللہ ہیں، غفور مغفرت فرمانے والے، اور رحیم رحم فرمانے والے۔ حج کا طریقہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں کے ہاں یہی تھا کہ 9 ذی الحجہ کو منا سے عرفات جاتے، پھر وہ واپس مزدلفہ آتے اور مزدلفہ سے پھر منا آتے۔ لیکن یہ جو قریش تھے یہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے کہ یہ عام لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ عرفات جائیں، لیکن یہ مزدلفہ جاتے قریش کے لوگ اور مزدلفہ سے ہی واپس چلے آتے۔ اور اسی طرح وہ تمام قبیلے جو ان کی شادیاں بیاہ بنی ہاشم سے اور قریشیوں سے ہو گئے، بنی خزاع، بنی کنانہ وغیرہ، ان لوگوں نے بھی اس طرح کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھی مزدلفہ تک جاتے اور وہاں سے واپس پلٹ آتے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عام آدمی پہلے عرفات جاتا ہے تم نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ نے بھی کہا بھی کہ الحج عرفہ، حج تو عرفات کے اندر جانے کا نام ہے۔ جس کا دماغ غرور اور تکبر کی وجہ سے اس طرح ہو جائے کہ ہم کوئی اونچی چیزیں عام لوگ جائیں، اس کا تو حج ہوتا ہی نہیں۔ حج تو ہوگا ہی اس کا جو وہاں پہ جائے۔ گویا اصل میں وہ غرور اور تکبر جو نسل کا تھا اس کو توڑا ہے یہاں پر۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام